کو ساری کو سونے چاندی کا کلمہ کن سے بنایا. اپنی مسجد مدرسے بھی خدا بنا سکتا ہے، لیکن صرف اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے موقع دیا ہے کہ تم میرے گھر بناؤ، لیکن تم اپنی شان سے بناؤ گے مٹی گارے پتھروں سے، میں اپنی شان سے تمہاری جنت بناؤں گا سونے اور چاندی. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان کے بعد علوم نبوت ہے. علوم نبوت آخری بات ہے. اللہ کے حبیب کا پاک ارشاد ہے کہ جنہوں نے دل میں دنیا میں علوم نبوت سیکھے، دن قیامت میں جب میدان معاشر قائم ہوگا سب سے پہلے اعلان ہوگا کہ چار طبقے کہاں گئے؟ این العلماء، علماء کہیں گے این الاشقیاء، این الحجاج، این الشہداء. چار اعلان ہوں گے. میری امت کے علماء کہاں گئے؟ علماء پہ خرچ کرنے والے سخی لوگ، مشتیں بنانے والے، مدرسے بنانے والے، اللہ کے مہمانوں پر خرچ کرنے والے کہاں گئے؟ تیسرا اعلان ہوگا جنہوں نے میرے نام پر جان کا نذرانہ دیا، شہید کہاں گئے؟ چوتھا میرے گھر میں حاضری دینے والے حاجی کہاں گئے؟ یہ چار طبقات کھڑے ہوں گے. اللہ کا ارشاد ہوگا ان چاروں طبقات کو سب سے پہلے جنت میں بغیر حساب کے بھیج دو. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو چاروں طبقات جنت کے دروازے پر پہنچیں گے. ایک فریق کہے گا میں اندر جاتا ہوں، دوسرا کہے گا میں، تیسرا. اللہ جبرائیل کو بھیجیں گے کہ جاؤ آپ فیصلہ کرو. جبرائیل آ کر سخیوں سے پوچھیں گے آپ کو سخاوت کس نے بتائی؟ وہ کہیں گے علماء نے بتائی. شہیدو آپ کو شہادت کس نے بتائی؟ کہ علماء نے. حاجی ہو تم کو حج کس نے سکھایا؟ کہ علماء نے. جبرائیل کہے گا یہ تمہارے استاد ہیں، بتاؤ استاد کو پہلے جانا چاہیے یا شاگردوں کو؟ تو تینوں طبقات کہیں گے کہ استادوں کو پہلے جانا چاہیے. لہٰذا سب سے پہلی جماعت جو جنت میں اللہ کی تعریف کرتی جائے گی وہ علماء کی ہوں گی. لیکن علماء جانے سے پہلے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہماری ایک درخواست ہے. اللہ فرمائیں گے کیا؟ کہیں گے ہم نے دنیا میں جتنا دین پڑھایا ان سخی لوگوں کی امداد سے. اللہ فرمائیں گے تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی لوگ جنت میں پہلے جائیں لیکن اپنے خدمت گزاروں کو ساتھ لے جائیں. تو اللہ کہیں گے چلو ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بھی ساتھ لے جاؤ. یہ سید الانبیاء صاحب گنبد خضرا کی خبر ہے کہ جنت میں سب سے پہلے علماء، اور علماء پر دین کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کے جائیں گے. ویسے والوں میں آپ سب کو سمجھانے آیا ہوں، کب تک اپنی کاریں کوٹھیاں، اپنی شادیاں ڈیرے چمکاتے رہو گے؟ یہ سب کی سب مٹی گارا ہے. ایک جھٹکے موت سے سب زیرو ہو جائے گا. ہاں دنیا میں اللہ کا نام چمکاؤ، روشن کرو. ملک ملک، شہر شہر، بستی بستی، کریا کریا، گاؤں گاؤں اللہ کے نام کی صدا لگا دو. بڑوں کے مدرسے تبلیغیں 4 مہینے لگا کر ساری دنیا بھر میں رب کے نام کو روشن کرو. ساری کائنات کو بتا دو کہ سپر پاور امریکہ، روس، فرانس نہیں، اللہ بادشاہ ہے. ساری کائنات کا شہنشاہ، بادشاہ، رحیم الرحمہ، کریم الکرمہ اللہ ہے، کوئی نہیں ہے. اسی نے کائنات بنائی ہوئی سنبھالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے. خود کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، پہننے سے پاک ہے، محتاجیوں سے پاک ہے. اکیلا ہے، تنہا ہے، بادشاہ ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. ساری کائنات والوں کو اللہ بادشاہ کی خبر دینی ہے، اور ساری کائنات میں غیروں کے طریقے منسوخ کر کے محمد عربی کا طریقہ رائج کرنا ہے. اس کے لیے تبلیغ ہے. اور چھوٹوں کے مدرسے یہ دینی مدارس ہیں. آپ سب حضرات اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کرواؤ، اور بڑے 4 مہینے لگا کے ساری دنیا بھر میں اللہ کے نام کی گونج اور دھوم مچا دو. جتنا تم اسلام کو روشن کرو گے اللہ اتنا تمہیں روشن کرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے کہا کہ آپ کے آنے سے اسلام چمک گیا. عمر نے کہا تم غلط کہتے ہو کہ عمر کے آنے سے اسلام چمک گیا. نہیں، اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کی وجہ سے عمر چمک گیا. عمر کو کون جانتا تھا؟ اس کو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی. جب اسلام میں آیا تو اللہ نے عمر کو چمکا دیا.
اللہ بادشاہ ہے، جو بادشاہ کا شاہانہ کام کرے گا خدا اس کو دنیا میں بادشاہوں کی زندگی عطا کرے گا، عزت کے تاج پہنائے گا، خدا بغیر محنت کے روزی دے گا اور بغیر حساب کے جنت میں داخلہ کرے گا۔ کون تیار ہے؟ کہتا ہم تبلیغ میں ساری دنیا میں جائیں گے، بچوں کو سب کو علماء حفاظ کو راہ بنائیں گے۔ چلو ہمارا بچہ بڑا ہو گیا نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے، یہ ہمارے بچے نہیں تو ہم قوم کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ لیں گے اور ان پر خرچ کر کے ان کو علماء بنائیں گے۔ انشاءاللہ یہ دن قیامت میں آپ کو سب کے سب جنت کے دروازے پر کھڑا کریں گے۔ کون تیار ہے؟ چھٹیاں آ رہی ہیں، تمام طلباء چلے پہ جائیں، بڑے حضرات 4 مہینے لگاؤ اور اس مدرسے کو دارالعلوم بناؤ۔ چھوٹا چھوٹا نہیں، یہ دائیں بائیں تمہاری کوٹھیاں اور سنگ مرمر سے بنی ہو اور ادھر خدا کا گھر پرانے بلاکوں کا بنا ہوا ہو۔ ایسا نہ کرو، اس لحاظ سے سب مل کے اس کو عالی شان دارالعلوم بناؤ۔ لیکن یہ جگہ بہت چھوٹی ہے، پیچھے آگے آگے کھیت ہیں، یہ آگے جن کے 2-3 کھیت ہیں ان سے مل کے بات کرو، اس کے جا کے سمجھاؤ اس کو کوئی اللہ کا گھر بنا رہا ہے، بن رہا ہے، اور تم نے کل اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے اور تم کل اللہ سے جنت کا مطالبہ کرے گا۔ اللہ ہر بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جتنا بندے نے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ بہت قدردان ہے۔ اس لحاظ سے یہ ساری 7 والی سامنے کی جگہ اللہ کے گھرانے میں شامل کر دے، اس کو وقف کرو۔ اگر غریب ہے تو اس کو پیسے لے لو، یا اس کو پیسے نہ لے، اس طرح میری پٹی ہے اس جگہ، وہ پٹی تو لے لے اور یہ خدا کے لیے چھوڑ دے۔ کون کوشش کرے گا؟ سب ہاتھ کھڑا کرو۔ اللہ برکت دے۔ آج عارضی طور پر یہ ایک مسجد یہاں بنا رہے ہیں۔